الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وقادۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلۃ ومن صلی الفجر فی جماعت کان کقیام لیلۃ رواہ الدارمی وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا يطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم رواہ مسلم۔ عزیزان محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ اور 2 حدیث پاک تلاوت کی ہے، جس میں نماز کی اہمیت اور خاص طور پر نماز فجر کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ عزیزو، آج امت میں نماز پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن اس میں فجر کی نماز میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اور نمازوں میں کم ہو رہی ہے، اور نمازوں میں بھی بہت ہی کوتاہی عمومی طور پر تو ہو رہی ہے، لیکن فجر کی نماز میں اور خاص طور پر آج کل گرمی کا موسم ہے، موسم گرما میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک نماز کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ جماعت کے ساتھ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں ایک نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو اجر لکھا ہے 3,52,432 گنا لکھا ہے۔ وہیں پر ایک نماز چھوڑنے کا جو گناہ لکھا ہے بہت بڑا گناہ لکھا ہے، کہ اگر جان بوجھ کر اگر آدمی نماز چھوڑتا ہے تو فضائل اعمال میں جو فضائل صلاۃ نماز ہے اس میں یہ ہے کہ 2,88,00,000 سال جہنم میں رہنا پڑے گا ایک نماز چھوڑنے کی بنا پر، جان بوجھ کر۔ یہ معمولی سا گناہ نہیں بھائی۔ نماز میں گویا کہ ہماری بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہے، خصوصی طور پر فجر کی نماز میں۔ حالانکہ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پہلی روایت تلاوت کی، جس میں فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے عشاء کی، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری کی پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر محدثین نے جو حدیث کی تفسیر لکھی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آدھی دونوں ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کا الگ ثواب آدھی رات کا، اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب پوری رات عبادت کا ہے، وہ الگ۔ بھائی، جن راتوں کے اندر جاگنے کا ہمیں بڑی فضیلت آئی ہے، جیسے کہ شب قدر،
قرآن پاک میں ہے کہ شب قدر کی فضیلت اگر کسی آدمی کو اگر ایک رات مل جائے اور وہ عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر ہی خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اور 1000 مہینے کے کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی فضیلت کے باوجود بھی عمومی طور پر جو 5 راتیں ہیں، جیسے کہ شب قدر ہے، شب برات ہے، عیدین کی راتیں ہیں، عرفہ کی رات ہیں، ان راتوں کی بڑے فضائل ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ پوری رات عبادت نہیں کر پاتے، کچھ نہ کچھ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو بغیر اس کے اگر آدمی پابندی کر لے، التزام کر دے اور جماعت کے ساتھ عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھ لے تو سال بھر اگر پڑھتا ہے تو پوری سال رات بھر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ معمولی سا اجر نہیں عزیز، اس کی قدر ہمیں نہیں ہوتی، ان لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ اس کی قدر جانتے ہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، راتوں کی قدر کریں اور خاص کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بڑا التزام کریں، بڑی کوشش کریں کہ بھئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، جو میں نے دوسری روایت آپ کے سامنے تلاوت کی، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری اور حفاظت میں ہوتا ہے، گویا کہ اس کی اللہ حفاظت کریں گے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، اللہ اپنے حفظ و امان کا تم سے کوئی مطالبہ نہ کریں۔ یعنی اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز پڑھی ہی ہے تو اس آدمی کو چھیڑو مت، اس کو ستاؤ مت، ورنہ اللہ اس کا مطالبہ خود اللہ میاں کریں گے، اور اگر اللہ میاں کسی کا مطالبہ کریں گے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان اخذہ لشدید ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ایسے آدمی کو جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کو چھیڑو مت، اگر چھیڑیں گے تو اللہ اس کا مطالبہ کریں گے، اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ مطالبہ کریں گے تو اس کو دبوچیں گے اور اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے عزیزو، یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم سے خاص کر کے گرمی کی موسم کے اندر فجر کی نماز میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں عشاء کی نماز میں ہمارے یہاں پوری مسجد بھر جاتی ہے، وہ لوگ جو عشاء کی نماز میں ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ کبھی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آدھی پونی صف ہوتی ہے یا ایک صف ہوتی ہے، اور مشکل سے 1.5-2 صف ہو پاتی ہے۔ عمومی مسجدوں کے اندر یہ حال ہے۔ حال کہیں کسی علاقے کے اندر اگر جماعت کا التزام ہوتا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا رشید صاحب، ہمارے مولانا نذیر صاحب کے ساتھی ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب دیولا جو دعوت تبلیغ میں حضرت دامت برکاتہم، ان کے ایک بھتیجے ہیں، تو وہ اپنے کینیڈا میں ایک جگہ کے پر ہیں ٹورنٹو میں، تو وہ اپنی مسجد کے اندر انہوں نے تفسیر شروع کی قرآن پاک کی فجر کی بات۔ ان کی مسجد کے اندر مشکل سے آدھی صف ہوتی تھی یا کچھ زیادہ لوگ، لیکن اب ان کی مسجد کے اندر ان کی تفسیر میں لوگ اتنے کشاں آتے ہیں، روزانہ تھوڑی دیر سب تفسیر کرتی ہیں، روزانہ 300-350 آدمی ان کی مسجد میں ہوتے ہیں، پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ تو کسی علاقے کے اندر کبھی ایسا امتیازی شکل ہوتی ہے، ورنہ عامتاً یہ حال ہوتا ہے کہ مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، فجر کی نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں نمازوں کی فضیلت کے بارے میں کہ من صلی البردین دخل الجنہ،
جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے ہیں، محدثین نے اس کی تفسیر کی فجر اور عصر کی نماز، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جانے، لیکن ان دونوں نمازوں کے اندر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو صبح میں آدمی کے ساتھ 2 قسم کے فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کی حفاظت کے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم لوگ جان بھی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں اور ہم محفوظ رہے۔ بعض مرتبہ آدمی گرنے لگتا ہے اور بچ جاتا ہے، ہم کہتے ابھی میں گر جاتا، بھائی ایسا ہو جاتا۔ ارے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فرشتے نے تجھے بچایا، وہ غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی بچا نہیں ہوتا، اور ہوتا ایسا ہے کہ اللہ نے جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ آدمی بچ جاتا ہے اور اس کا بال تک بینکا نہیں ہوتا۔ مالک ابن دینار نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حفاظت پر آتے ہیں تو کیسی حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، دریا کے کنارے کے اوپر تھا، اور ہوا ایسا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو پانی کی طرف لپک رہا ہے۔ وہ بچھو پانی کے اوپر گیا اور میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کے اوپر ایک کچھوا پڑا ہوا ہے۔ وہ بچھو جیسا آیا، کچھوے نے اس کو اپنے اوپر سوار کر دیا۔ دریا کے دوسرے کنارے، یعنی ندی، جس کو دریا اردو میں ندی کہتے ہیں اس کو، ندی کے دوسرے کنارے کے اوپر کی طرف وہ بڑھنے لگا تو وہ بزرگ کہتے ہیں مالک ابن دینار کہ میں بھی کشتی کرائے پر لے کر اس کنارے کے اوپر گیا دیکھنے کے لیے کہ کچھوا کیا ہوتا ہے، کچھوا کہاں جا رہا ہے۔ وہ کچھوا گیا اس کنارے کے اوپر گیا اور وہ بچھو وہاں سے اتر گیا اور اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ تو مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ کیا تقدیر الہی ہے، دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے یہ بچھو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک شرابی اپنے نشے کے اندر پڑا ہوا ہے، بے ہوش، اور وہاں بہت بڑا اژدہا یعنی ناگ ہے وہاں، اور وہ اس کو ڈسنا چاہتا ہی تھا کہ یہ بچھو وہاں پہنچا اور بچھو نے اس سے لڑائی کی اور اس کو معلوم نہیں کیا اس کو ڈنک مارا کہ وہ فوراً اژدہا مر گیا اور بچھو فوراً وہاں سے واپس ہو گیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو اٹھایا شراب کے نشے میں جو تھا اور کہا کہ ارے تو اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے اور اللہ نے تیری حفاظت کی ذمہ داری اس طریقے سے لی تھی، دیکھیے اژدہا مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ فوراً اس نے اپنے اعمال سے توبہ کی اور اس بزرگ کے ہاتھوں بیعت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر اللہ نے موت لکھی ہوئی مقدر ہے تو پھر آدمی بیٹھے بیٹھے بھی مر جاتا ہے۔ آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، حادثہ ہوا اور کچھ بھی نہیں لگا، انتقال ہو گیا۔ ہماری طالب علمی کا واقعہ ہے اور ہم نے وہ واقعہ بذات خود جن لوگوں نے دیکھا تھا ان سے بعد میں برطانیہ کے سفر میں پوچھا۔ ترکیسر کے 2-3 عالم تھے اور ایک بھروچ ضلع سپون کے عالم تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، ان کی پوری گاڑی بڑے ٹرک کے نیچے گھس گئی، چاروں کا انتقال ہو گیا، گاڑی پوری سینڈوچ ہو گئی، اور ان چاروں علماء کو انتقال بھی ہو گیا، لیکن ان کا ایک بار ان کے بدن کے اوپر ایک خراش بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھنے والوں نے، ہم نے اس وقت سنا تھا لیکن دیکھنے والوں نے بتایا کہ ان کے بدن کے اوپر کوئی خراش نہیں تھی، گاڑی گھس گئی، وہ کیسے باہر آ گئے کچھ بھی نہیں، لیکن سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ جب مقدر کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی حفاظت کرتا ہے، اور تقدیر ہوتی ہے تو حادثہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، بدن پر خراش نہ آنے کے باوجود بھی اللہ موت دے دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت، یہ جو فرشتے آتے ہیں ہمارے ساتھ جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں،
اور دوسرے حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈیوٹی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ فجر والے عصر کے وقت اوپر چلے جاتے ہیں اللہ میاں کے یہاں، اور عصر والے فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ وہ ہماری حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال نامے لکھتے ہیں۔ تو ان کی برکات سے، جیسے ہم کسی بزرگ کی صحبت میں جاتے ہیں تو یا ہماری مسجد میں کوئی بزرگ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عبادات کی ہمیں توفیق لگتی ہے، عبادات میں جی لگتا ہے، ایسے ملائکہ اور فرشتوں کے فجر کی نماز میں آنے کی بنا پر ہماری عبادات میں ذوق و شوق ہوگا، عبادات میں ہمارا کیا ایک رغبت لگے گی۔ لیکن یہ کب؟ جب کہ ہم بھی کیا ہے، کچھ مائل ہو، کچھ تو اس کی طرف کیا فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا التزام کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ فرشتے فجر میں آتے ہیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر۔ وہ فرشتے جو فجر میں آتے ہیں، وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، وہ اللہ میاں کا رپورٹ دیتے ہیں۔ اللہ میاں کو تو علم ہے ہی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ بھئی میں ایسی مخلوق کو پیش کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، تو ملائکہ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرو گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو اللہ میاں نے کیا جواب دیا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ تو ان فرشتوں کو اللہ میاں پوچھتے ہیں جو فجر میں دیر اور عصر کے وقت اوپر گئے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے رپورٹ دیتے اللہ میاں کو کہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم جب ان کے پاس سے ابھی واپس لوٹے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، گویا کہ اچھا رپورٹ دیتے۔ تو بہرحال تو فجر کی نماز کی بڑی پابندی کرنی چاہیے۔ حاصل خلاصہ یہ ہے اس کے اندر بڑی برکات ہیں۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس کو کوئی چھیڑے گا اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ اسی لیے جو آدمی نمازی ہو اس کو ایسے بھی چھیڑنا نہ چاہیے، ایسے تو خلق خدا کو، انسانیت کو نہیں، پوری مخلوق کو ہم سے کوئی اذیت نہ ہو اس کا التزام ہو۔ لیکن خاص کر کے جو لوگ عبادت کے پابند ہیں، اللہ میاں سے جن کے رابطے ہیں، تو ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرکزہ کہتے تھے کہ جو لوگ اللہ میاں اللہ والے ہیں ان کو چھیڑنے سے بچو۔ وہ لوگ بولیں گے نہیں، وہ کچھ کہیں گے نہیں، لیکن وہ اللہ کی سی آئی ڈی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر اس کو چھیڑوں گے تو وہ کہہ دیں گے اللہ میاں فلاں، اتنا کہہ دیں گے تو آ بنے گی۔ بعض مرتبہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، حالات ہمارے اوپر جو آتے ہیں ہم اللہ والوں کو پریشان کرتے ہیں، اس کی بنا پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کیا کہا کہ ایسے فرشتے آتے ہیں، اسی لیے بھائی فجر کی نماز کا التزام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا فی ان یستہموا علیہ لاستہموا۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے اور صف اول کا کیا ثواب ہے، اور ان کو موقع نہ ملے بغیر چٹھی لگائے، بغیر قرآن اندازی کے، قرآن اندازی کے بغیر موقع نہیں ملتا تو لوگ قرآن اندازی بھی کریں گے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر جلدی مسجد میں جانے کا جو ثواب ہے، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ،
اور آگے ایک اور روایت کا جو جملہ ہے جو فجر کی مناسبت سے ہیں، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے بھی آئیں گے۔ اگر نہیں آ سکتے، مثلاً معلوم ہو کوئی عذر ہے تو گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، بعض ایسے بھی تھے نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ فضیلت مسجد کی اور نمازوں کی کیا حاصل کرنا تھا۔ اس لیے عزیزو، فجر کی نماز کے اوپر بڑا کیا التزام، پابندی کرنی چاہیے۔ آج پوری امت سے عمومی طور پر یہ کوتاہی ہو رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فجر کی ہماری زندگی میں برکت آ۔ آدمی فجر کی نماز میں اگر اٹھتا نہیں ہے تو بھائی، حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی کی شکایت کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نے فجر کی نماز میں وہ شریک نہیں ہوا، پڑھی نہیں۔ ایک تو یہ کہ فجر کی نماز قضا کرنا الگ چیز ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب الگ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن فجر کی نماز اگر قضا ہوتی ہے، اور بہت عامتاً اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نے فجر کی نماز آج قضا کر دی۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنی۔ میں حدیث پوری تلاوت نہیں کرتا، وقت نہیں اس لیے۔ ارے وہ آدمی ہے کہ شیطان نے اس کے کان کے اندر پیشاب کیا، یعنی فجر کی نماز جو قضا کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ محدثین میں غالباً سہیل تستری وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، قضا کی ہے، وہ اپنے کان کے اندر انگلی کا ڈال کر دیکھ لیں، تری محسوس ہوگی شیطان کے پیشاب کی۔ اس لیے عزیز و دوستو، فجر کی نماز کا بڑا التزام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہمارے اسباب ہے، انسان ایک تندرست اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تندرست آدمی ہے، اس کو کم سے کم 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، تو رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ آج ہم دیکھیں حدیث میں آتا ہے لا صبورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ محدثین مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ عشاء کے بعد اگر وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور نماز فجر قضا ہونے کی یا نماز فجر کے چھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، فوراً سو جائے۔ تو عشاء کے بعد ایک تو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ آج ہم دیکھیے ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، عشاء کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ عشاء کے بعد 12 بجے کے بعد تو وہ سوچتے ہیں کہ اب گھر جانا چاہیے۔ 2 بجے تک بعض نوجوانوں کی کارگزاری ملی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں سونا چاہیے، اور اس کے بعد دوپہر 2 بجے اٹھتے ہیں۔ وہ زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے گی اگر ہم کیا ہیں اس طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ دوسرا یہ کہ بھائی جلدی شام کو کھانا کھا لیں، اس کے بعد چہل قدمی کرنے کے بعد آدمی عشاء کے بعد سو لیں۔ اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ بھائی آدمی پانی رات کو کم پیے، طبی اعتبار سے بھی نقصان دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، الارم وہ پڑھیں، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا تجربہ بھی ہے بزرگوں کا اور ہمارا بھی۔ اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج 4:57 کو اٹھوں گا، اگر یہ آیت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 4:57 کو اٹھا دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر تم نہ اٹھو۔ ان الذین آمنوا، سورہ کہف کی آخری جو آیت ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہاں سے اخیر تک پڑھ کر سو، آپ سو اٹھ جائیں گے۔ الارم لگاؤ اور اپنے سے دور رکھیں۔ بہرحال ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے فجر کی نماز کا التزام کرنا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم نہیں کرتے ہیں تو عزیز و دوستو، کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں، بات تو ہمارے سامنے آتی ہے، اس لیے اس کے اوپر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میں نے بتلایا جیسا کہ ایک نماز چھوڑنے کا حضرت شیخ نے لکھا ہے 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اللہ میاں کیا توبہ بھی ہے، آدمی اپنی فات زندگی کی نمازوں کو قضا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ اللہ کر لے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے تو اللہ کی طرف سے ایسے مامور ہوتے ہیں۔
ایک اچھے اعمال کو لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، ایک برے اعمال کو لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اچھے اعمال کو جو لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، وہ فوراً اچھے اعمال کو لکھ دیتا ہے۔ آدمی نیت کرتا ہے تب بھی لکھ لیتا ہے، اور اگر آدمی نیت کرنے کے بعد اگر کام کرتا ہے تو کم سے کم 10 گنا لکھتا ہے، اور اگر برے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کا ارادہ کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے تو وہ امیر فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ ابھی رک، اس کو اگر توبہ کی توفیق ہو جائے، اگر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے ایک وقت کے اندر اندر شام سے پہلے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں بھی نہیں لکھا جاتا۔ تو اور اگر لکھا گیا تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے جو لکھا ہوا اس کو مٹانے کے اوپر قادر ہے، کل قیامت کے دن وہ نظر نہیں آئے گا۔ توبہ اللہ کر کے آئندہ کے اندر عزم مسمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز، اور فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور کوئی بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔